یہ سارے باتیں جی ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے مدد. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ گرے جا رہے ہیں, ایاک نستعین, میرے پروردگار تجھی سے مدد چاہتے ہیں, آپ پھسل گئے تو کیا کہیں گے؟ یا اللہ میرا ہاتھ پکڑ لیں. کیوں آپ مجھے اپنا ہاتھ تھمائیں گے؟ کیوں مجھے اپنا ہاتھ پکڑ لیں؟ پھر اللہ نے یہ آیت کیوں قرآن میں؟ اللہ نے اس لیے یہ آیت کہ آپ ذرائع کے ذریعے سے, وسائل کے ذریعے سے اللہ تک مدد مانگیں, آپ اللہ سے مدد مانگیں, وہ اللہ بھی ذرائع کے وسائل کے ذریعے سے اپنی بارگاہ تک آپ کو بلائے گا. جب آپ کو موت آئے گی انشاءاللہ, خدا نہ کرے کہ ابھی آیا, آپ طول عمر اللہ آپ کو عنایت کرے, جب بھی آپ کو ہوتا ہے اللہ خود ایک وسیلہ قرار دیتا ہے کہ ملک کو بھیجے گا جو آپ کی روح یا ہماری روح لے جائے گا. کیوں؟ ہم جب ہماری جان پیدا کرنے والا اللہ ہے, وَهُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ, وہی پیدا کرتا ہے وہی مارتا ہے. میرے پروردگار ملک کو کیوں بھیجتا ہے؟ میری روح لے جا اپنے آپ. ساری کائنات میں, ساری دنیا میں وسیلے کے مبانی اور مفاہیم پھیلے پڑے ہوئے ہیں. خود اس وقت یہ آپ کا اسٹوڈیو گراؤنڈ فلور پر نہیں ہے, میں ناظرین کو ہی بتا دوں, اپر فلورز پر ہے. آپ کس ذریعے سے اوپر آئے ہیں؟ آپ نے وسیلہ اختیار کیا اوپر تک آنے کے لیے. کیوں اس اختیار کیا اگر آپ وسیلے کے قائل نہیں ہیں؟ لیکن قبلہ آپ مجھے کیوں بار بار دوسری طرف کیوں ٹرن کرتے ہیں؟ میں دعا کی بات کر رہا ہوں. آپ دعا کی بات کریں یا آپ پوری زندگی کی بات کریں یا آپ پورے دین کی بات کریں, یعنی دعا میں وسیلہ ہے, بالکل یقیناً ہے. لیکن یہ سورہ حمد کی 5ویں آیت یہ دلیل دے رہی ہے کہ وداؤٹ وسیلے کی ہم مانگ سکتے ہیں. میں آپ کو روکنا چاہوں گا, ابھی ایک آیت اور ہے سورہ غافر کی, یہ 60ویں آیت, 40واں سورہ ہے, اس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول. دیکھیے لفظ آیا ہے میں قبول کروں گا. جی اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ میں اس کا, آپ نے آیت پڑھی, میں بھی آیت پڑھ رہا ہوں. سورہ مبارکہ نساء کی 64ویں آیت ہے. جی ارشاد ہو رہا ہے میرے نبی, وَلَوْ إِنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. جب یہ لوگ آپ کے چاہنے والے, آپ کے ماننے والے, یہ اپنے نفس پر ظلم کریں, یعنی برائی کریں, گناہ کریں, معصیت کریں, روسیائی کریں, برے کام انجام دیں, اور پھر یہ آپ کے پاس آئیں, فاستغفر اللہ, تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا. واستغفر لہم الرسول, اور رسول آپ ان کے جگہ پر آپ ان کے لیے استغفار کریں. لوجد اللہ توابا رحیما, گناہ وہ کریں گے, توبہ آپ کیجئے گا تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ بڑا تواب و رحیم ہے, اللہ بڑی توبہ قبول کرتا ہے. ارے ہم نے گناہ کیا ہے تو کیا ہمارے سامنے اللہ نہیں ہے؟ کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی گناہ وہ کرے آپ توبہ کر دیجئے گا؟ یہ وسیلہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے, ایک دو آیات نہیں ہیں. ادعونی استجب لکم کہ ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ کسی کو درمیان میں وسیلہ قرار نہ دیا جائے. قرآن کہہ رہا ہے کہ گناہ وہ کریں, میرے نبی توبہ آپ کر دیجئے گا. یعنی گناہگار اللہ تک پہنچنے میں جب آپ کو وسیلہ بنائے گا تب لوجد اللہ تواب الرحیم, تب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور اگر بغیر وسیلے کے آپ نے دعا مانگی تو آپ یقین مانیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی, اس لیے کہ آپ یا میں ایک گناہگار محض, ایک معصیت کار محض, ایک منزہ عن النقائص ذات کی بارگاہ میں ہمارا منہ ہے کہ ہم اس سے کہہ سکیں. وہ کہہ رہا ہے کہ گناہ نہ کرو اور ہم نے جان بوجھ کے گناہ کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور ہم نے کہتے رہے تو ہمیں دیکھتا رہے, تیرے منہ پر گناہ کریں گے, تجھے دکھا کے گناہ کریں گے, اور پھر ہم اس کی بارگاہ میں جائیں. اسی لیے ہم وسیلہ بناتے ہیں تو معصوم ذوات کو بناتے ہیں جن اللہ نے گناہوں سے, برائیوں سے پاک رکھا ہے. ہم وسیلہ بناتے ہیں تو ان ذوات کو بناتے ہیں کہ جو ایک طرف بظاہر عام انسان جیسے نظر آتے ہیں اور دوسری طرف ان کا ایک سرا اللہ سے جڑا ہوا ہے کہ اللہ نے انہیں بنایا ہے. آپ معصوم سے مراد کس کو لے رہے ہیں؟ معصوم سے مراد ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, امیر المومنین علی ابن ابی طالب, اور آپ کے بعد ان کی اولاد کے 11 امام کو ہم معصوم مانتے ہیں. اور ہیں وہ معصوم, قرآن کی سند سے ثابت ہے. ہم
اپنی تمام دعاؤں میں، صرف دعاؤں میں نہیں، اپنے تمام اعمال میں، صرف اعمال میں نہیں، اپنی پوری زندگی میں اللہ تک پہنچنے کے لیے انہیں وسیلہ بناتے ہیں، جو قرآن سے ثابت ہے۔ لیکن قبلہ یہ بتائیے آپ، خدا نہ خواستہ کبھی ایسا وقت آپ پہ پڑ جائے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، جی، آپ میرے یہاں آ گئے کہ بھائی عرفان مجھے 25,000 روپے دو، جی، الحمدللہ مجھے اللہ نے نوازا، میں آپ کو دے دوں گا فوراً۔ لیکن یہ بتائیے آپ نے ابھی جن معصومین علیہ السلام کا آپ نے نام لیا ہے، وہ اس دنیا میں تو ہے نہیں؟ ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ ہمارے بار میں امام حضرت امام مہدی زمانہ عجل اللہ تعالیٰ ان سے پہلے 11، جی، ان سے اس سے پہلے والے بھی موجود ہیں، اگرچہ ظاہری زندگیاں گزار چکے ہیں مگر موجود ہیں۔ خود آپ مسلمان ہیں، نماز میں بھی قبلہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں موجود ہے؟ کیا ملاقات ہوتی ہے کسی سے؟ ایک منٹ، ملاقات تو ہماری آپ سے بھی نہیں ہوتی ہے، یہ تو اتفاق ہے کہ میں یہاں آیا تو آپ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ جو آپ اذان میں کہتے ہیں اشہد ان، کیا کہتے ہیں آپ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جی، یعنی ہمیں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں ان دا پریزنٹ ٹائم۔ اگر مر چکے ہیں تو پھر کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کہنا چاہیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے، آپ کو یہ کہنا چاہیے۔ اور اگر آپ ان کے وجود کے، ان کی موجودگی کے قائل نہیں ہیں تو اذان کا یہ فقرہ بدل دیجئے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تشہد میں جب آپ شہادتین پڑھتے ہیں تو آپ وہاں بھی کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور ان میں کے ایک تو بظاہر بھی موجود ہیں، ہمارے ہی درمیان ہیں، ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان سے مانگتے ہیں، ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس فرمائش کو اللہ تک پہنچائیں، اور اللہ ان کے وسیلے کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو پورا کرتا ہے۔ قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو میں آپ کی بات ایک روک کے کہوں گا، اگر آپ بھی ہماری طرح، الحمدللہ ہماری پوری قوم کی طرح یہ چاہتے ہیں کہ آسودہ زندگی گزاریں، پھلیں پھولیں، بارونق زندگی گزاریں، جو طلب کرنا چاہیں اللہ سے جائز اور حلال چیز وہ مل جائے، تو میں آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ بھی ائمہ طاہرین کے وسیلے سے دعا مانگا کریں، انشاءاللہ ہماری دعاؤں کی طرح آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ ائمہ معصومین علیہ السلام، جی قبلہ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ قوم شیعت کو اگر ہٹا دیا جائے، کیوں ہٹا دیا جائے بھائی؟ ہرگز نہ ہٹا دیا جائے۔ پہلے میرا سوال آپ سن لیجیے، یہ دنیا کی ایک حقیقت ہے، آپ سوال کیجئے، ان کو ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ میں سوال تو سنیے، میں جی سوال ہاں، کس موضوع پہ لانا چاہ رہا ہوں۔ اگر اس قوم شیعت کو ہٹا دیا جائے تو مسلمانوں کا بہت بڑا فرقہ، حالانکہ اس میں کئی فرقے الگ بنے، لیکن ان سب کو تو نہیں کہوں گا، لیکن اس میں سے بہت بڑا گروہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وسیلہ بنانے کو مانتا ہے، لیکن حضور کے بعد یہ جو 12 آپ نے نام لیے، ان میں سے کسی کو ایکسیپٹ نہیں۔ ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ حضور کو وسیلہ مانتے ہیں؟ جو آپ نے دلیل دی قرآن سے، جو ہم نے دلیل دی، تو اس کے بعد اگر حضور کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ شامل ہے تو ان کو کیوں نہیں؟ کہاں کہا؟ کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہا ہے کہ نہیں؟ لا تصلوا علی صلاۃ البطرہ، میرے اوپر ناقص دم کٹی صلوات مت پڑھو۔ پوچھا گیا کہ یہ دم کٹی کیا ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ میرے اہل بیت کو شامل کرو۔ ٹھیک ہے قبلہ، آپ نے جو گفتگو کی مطمئن ہوگا انسان، کیونکہ آپ نے دلیل جو ہے سب قرآن سے دے دی۔ اگر آپ حدیث سے دیتے تو ہو سکتا ہے کوئی کہتا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن آپ نے قرآن سے دلیل دی ہے، پھر آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ حالانکہ میں ان میں شامل نہیں ہوں، میں آپ سے بڑے گفتگو کر رہا ہوں اتنی دیر سے کچھ ایسے انداز میں، ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے کہ جو وسیلے کو شرک قرار دیتے ہیں، یہاں تک کہ حرام قرار دیتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے قبلہ میں معافی چاہوں گا، یہاں پہ میں ناظرین رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے اور قبلہ کی رائے اور جانیں گے کہ ان کے بارے میں قبلہ نے کیا کہا، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین بریک کے بعد آپ سبھی کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے، اور ہماری گفتگو ہو رہی ہے علی جناب مولانا سید احسان حیدر جوادی صاحب سے۔ قبلہ سوال جو ہم نے کیا تھا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو وسیلے کو شرک اور حرام قرار دیتے ہیں؟ اگر کوئی ایسا ہے جو قرآنی آراء اور قرآنی آیات اور قرآنی مطالب کے مخالف کوئی نظریہ رکھتا ہے
اگر کوئی ایسا گروہ ہے جو احادیث پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک